بہت زیادہ چہہ گوئیاں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ افواہیں زیر گردش ہیں، کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑی تھیوری ہے وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے جانے کے دن آ چکے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کا دورہ امریکہ شاید ان کے لیے اچھا ثابت نہ ہو، اور دورہ امریکہ سے واپسی پر ان ہاؤس تبدیلی کی بہت زیادہ گردش ہے جی، بہت زیادہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی، اور ان ہاؤس تبدیلی میں اب شہباز شریف صاحب سے استعفیٰ لیا جائے گا اور وہ استعفیٰ دے دیں گے، یا پھر تحریک عدم اعتماد آئے گی، یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت فار ایگزامپل ایم کیو ایم پہلے مرحلے میں اپنی ناراضگی کا اظہار کر دے گی اور وہ شہباز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ ہر دو صورتوں میں وہ ایم کیو ایم ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو کھلے عام آنا پڑے، تو بہرحال اس وقت دو طرح کے سناریوز چل رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ نواز کے اندر سے ہی ریپلیس کر دیا جائے، اور اس کے لیے خواجہ صاحب کا نام بڑا زیر گردش ہے کہ خواجہ صاحب آج کل بہت زیادہ پیش ہیں، بوٹ پالش کرنے میں بھی ماہر ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی بہت زیادہ بوٹ پالش کر چکے ہیں، لیکن بوٹ پالش کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، خوشامد بہت کی، لیکن راول پنڈی اور ملٹری لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ جناب ان کی بوٹ پالش سے ان کو نقصان پہنچا ہے، اور ان کے بوٹ جو ہیں وہ بجائے صاف ہونے کے ان کا چہرہ جو ہے وہ گدلا گیا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا طرز حکمرانی اور کوئی کارکردگی یہ نہیں دکھا سکے، اور یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو $7 ارب کا قرض آئی ایم ایف سے بالآخر یہ پروگرام فائنل ہوا ہے، اس میں بھی شہباز شریف صاحب یا حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کے لیے بھی راول پنڈی کو لابنگ کرنی پڑی، اور راول پنڈی کو تغدو کرنی پڑی، اور یہاں آصم منیر صاحب کو یہ سارا کچھ کرنا پڑا، اور ان کی محنتوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور لون اپروو ہوا ہے، جو $7 ارب کا پروگرام منظور ہوا ہے، اس لیے وہ کوئی مطمئن نظر نہیں آتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اسی طریقے سے مریم صاحبہ بھی جو ہیں وہ بھی مطمئن نظر نہیں آ رہی، اور ان کو بھی شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ان کی حکومت شاید نہ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں بہت زیادہ جو ہے مسلم لیگ نواز کی ٹھن گئی ہے، اور گورنر جو پنجاب ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے پہلی ناراضگی کا اظہار سر عام کیا، اور جو مریم صاحبہ نے وی سی وائس چانسلرز کی ایک سمری بھیجی تھی وہ انہوں نے رد کر دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ درست نام نہیں ہے، بلکہ ان پہ اعتراضات ان پہ عائد کیا۔ اس پہ عظمہ بخاری صاحبہ میدان میں آئیں، اور انہوں نے گورنر پنجاب کو آڑے ہاتھوں لیا، لیکن گورنر پنجاب ڈٹے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب نے پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کو بھی ایک براہ راست انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کن خیالوں میں گم ہیں، اور وہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں، اور انہیں کیوں اختیار دے دیا جائے کہ جناب وہ جج تعینات کریں گے اور چیف جسٹس لگائیں گے۔ یہ ساری کی ساری اس پہ انہوں نے اچھی خاصی تنقید کی، جس کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز پنجاب میں آمنے سامنے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی یہ اس لیے بھی ہوا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولہ تھا، اور اس کے لیے پچھلے دنوں مذاکرات بھی ہوئے، مریم صاحبہ کے ساتھ بھی بلاول بھٹو شہباز شریف صاحب سے ملے، پھر لاہور میں بیٹھک ہوئی، اور چیزوں کو آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا، لیکن مریم صاحبہ کا ایک اصولی موقف ہے، وہ یہ ہے صرف مریم صاحبہ کا نہیں بلکہ پورے شریف خاندان کا، کہ زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کو ہم نے پنجاب میں نہیں آنے دینا، اور وہ زرداری صاحب کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے بتیسی، کہ یہ بتیسی ہمیں نظر نہ آئے، اور اس بات پہ سلمان شہباز ہوں، حمزہ شہباز ہوں، شہباز شریف ہوں، مریم صاحبہ ہوں، سب کے سب اس ایک نقطے پر متفق ہیں، اور اس لیے بھی اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی اپنا ذرا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ پھر 26ویں ترمیم آئی، 26ویں ترمیم میں بھی کا ملبہ جو ہے وہ سارے کا سارا ڈال دیا گیا شہباز شریف صاحب پہ، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا جی ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ہر چیز تیار ہے اور ہماری سب سے بات ہو گئی ہے، تو بس اب آپ آئیں اور آ کے تیاری کریں، اور بس صرف ووٹنگ ہونا باقی ہے اور کچھ بھی نہیں، پروسیس سے گزارنا ہے۔ جبکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی یہی ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مس ہینڈل کیا گیا ہے، اور ان کو بھی صحیح طور پہ آگاہ نہیں کیا گیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں رپورٹ دی گئی تھی کہ ان سے ہماری بات ہو گئی ہے اور وہ کوئی مشکل ہدف نہیں ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ڈٹ گئے اور انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اس دوران مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ آفرز کی گئی، اس میں ایک گورنر خیبر پختونخوا اور گورنر خیبر پختونخوا یا پھر گورنر بلوچستان ان کو آفر کی گئی۔ اب خیبر پختونخوا کے گورنر جو ہیں
وہ ہیں پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں پیپلز پارٹی کے کنڈی صاحب، اور زرداری صاحب وہ ظاہر ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے، کنڈی صاحب کو ریپلیس نہیں کرنا چاہتے، اور پھر بلوچستان کی گورنرشپ آفر ہوئی اور بلوچستان کی پھر وزارتیں آفر کی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کچھ وزارتیں آفر کی گئیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان تمام پیشکشوں کو رد کر دیا اور انہیں کہا کہ مجھے نہ ہی گورنرشپ چاہیے اور نہ ہی وزارتیں چاہیے۔ اب ایک اور تجویز بھی زیر غور ہے، اور وہ یہ شرارت کی ہے مسلم لیگ نواز نے۔ مسلم لیگ نواز نے یہ شرارت کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم پنجاب بلوچستان کی حکومت دے دیتے ہیں، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور پیپلز پارٹی کے درمیان تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو ہم بلوچستان کی وزارت اعلیٰ دے دیتے ہیں اور وہاں سے بگٹی صاحب کو ریپلیس کرتے ہیں، اور اس طریقے سے سندھ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، پنجاب مسلم لیگ نواز کے پاس ہے، سینٹر میں ہم سب ایک ہیں، اور بلوچستان جو ہے وہ مولانا کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے بلوچستان کی حکومت وزارت اعلیٰ جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس ہوگی، باقی کولیشن گورنمنٹ مل کے چلائیں گی۔ تو یہ بھی ایک فارمولا پیش کیا گیا۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ اب اسلام آباد کی جو راہداریاں ہیں وہاں پہ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ وفاقی عدالت کی حد تک بات مان لیں، اور کچھ لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ وفاقی عدالت ہونی چاہیے، کیونکہ بلاول بھٹو نے جو 2 دن پہلے تقریر کی اور اس میں چیلنج کیا کہ ہم ہر صورت میں وفاقی آئینی عدالت بنا کر دم لیں گے، تو وفاقی عدالت جو بنے گی لیکن اس سے پہلے ایک اور کام وہ کہتے ہیں جی ہونا چاہیے، اور وفاقی عدالت بنے گی لیکن وفاقی عدالت بننے کے بعد جو حکومت ہے وہ شہباز شریف صاحب کی نہیں رہے گی اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہونی چاہیے۔ اور دوسری جانب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ قرہ فعال جو ہے ان کے نام نکل آئے اور وزارت عظمیٰ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے اندر ہی رہے، شہباز شریف صاحب کو کر دیں فارغ اور خواجہ آصف صاحب کو لے آئیں یا پھر کسی اور کو لے آئیں، اور اس کے بعد پھر معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ مختلف قسم کی جو ہیں افواہ سازیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، کچھ افواہیں زیر گردش ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کس طریقے سے آگے بڑھتی ہیں، اور کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے کیا وہ بھی یہ سارے چیزوں کو قبول کر لے گی، اور فیڈرل جو کورٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر فیڈرل کورٹ اگر بنائی جاتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر اپنے ذمے یہ کام لیتی ہے، تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ فیڈرل کورٹ اگر بنانی ہے تو یہ کام ہمیں ذمہ دیں، ہمارے ذمے لگائیں، ہم نمبر پورے کریں گے، ہم یہ ساری چیزیں مینیج کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد وزارت عظمیٰ جو ہے وہ پھر ہمارے پاس ہونی چاہیے، یعنی کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ اس پہ بہت کینلی ہو رہی ہے جی گفتگو، اور امریکنز کے ہاں جو امریکنز کے ہاں سچویشن ہے وہاں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی بائیڈن انتظامیہ میں کافی سے ہے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بہت زیادہ کلوز ہیں، کیونکہ انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے جب یوسف زئی گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے اور بائیڈن جو ہے وہ نائب صدر تھے، اس لیے اس وقت سے ان کا یارانہ چلا آ رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ جناب بائیڈن کے ہوتے ہوئے یہ کام کر لیا جائے، کیونکہ اکتوبر میں الیکشن ہے، نومبر میں امریکن پریزیڈنشل الیکشن ہے، اور اس میں اگر ٹرمپ آتے ہیں یا کوئی بھی دوبارہ ڈیموکریٹس آتے ہیں، کملا ہارس آتی ہیں، تو پھر بھی اس صورت میں بھی پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ ہم امریکنز کو مینیج کر لیں گے، اور اگر ٹرمپ آ بھی گیا تو بھی ہم ہماری جو وہاں پہ پوزیشن ہے امریکہ میں وہ ہماری بہتر ہوگی، اس لیے بائیڈن کے ہوتے ہوئے ہی ان ہاؤس تبدیلی کر کے ہمیں یہ ذمہ داری سونپ دی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کو، تاکہ ہم معاملات کو آگے لے کر بڑھیں۔ اور ابھی دیکھنا یہ ہے اسی طریقے سے جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی ہوئی ہے اس میں بھی اطلاعات یہ ہیں کہ جو نواز شریف صاحب چاہتے تھے جن صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی بنانا وہ پوری نہیں ہوئی، اور وہ صاحب ڈی جی آئی ایس آئی نہیں بن سکے، اور جنرل عاصم منیر صاحب نے اس معاملے میں اپنا ویٹو پاور استعمال کی ہے، اور جنرل عاصم ملک کو جو لگایا ہے یہ خالصتاً جنرل عاصم منیر صاحب کی اپنی ثوابدید اور اپنی پسند ہے، چونکہ 30 ستمبر کو نئے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی
ایڈجوٹنٹ جنرل کے طور پہ جنرل عاصم ملک جو ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ براہ راست ہیں، اور جنرل عاصم ملک کو تقریباً جولائی میں یہ بتا دیا گیا تھا جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے کہ آپ ریپلیس کریں گے ندیم انجم کو، اور اس لیے ان کا بہت اچھی طریقے سے جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور ایک ڈسکشن اچھی خاصی طویل عرصے سے چل رہی ہے، اور اب جبکہ جولائی، اگست اور سپٹمبر 3 مہینے گزر چکے، اب 3 مہینوں کے بعد جنرل عاصم جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ DGISI بن جائیں گے اور 30 ستمبر کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، اور اکتوبر میں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ عمل پذیر ہونی ہیں اکتوبر کے اندر اندر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری اسی نوعیت کی اسی طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مان چکے ہیں، کیونکہ کل جو انہوں نے گفتگو کی ہے میڈیا کے سینئر پرسنز کے ساتھ، تو انہوں نے اصولی طور پر اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ وہ فیڈرل کورٹ کے حامی ہیں، لیکن کسی ذات یا کسی شخصیت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی وہ ایکسٹینشن کے خلاف ہیں، لیکن ایکسٹینشن کے بالکل خلاف ہیں، لیکن ضرورت کے تحت ایکسٹینشن ہو سکتی ہے اور اس ضرورت کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ہر طرح کی گفتگو کر دی ہے اور ایک لچک کا مظاہرہ کیا ہے